جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوسرا ٹاپک جو ہے آج کا ہمارا وہ پلاننگ اینڈ ایڈمنسٹریٹنگ فار کلاس روم ٹیسٹنگ ہے۔ تو پلاننگ اینڈ یعنی کلاس روم ٹیسٹنگ کے لیے کس طرح سے اسے پلان کیا جائے، پھر اس کو کس طرح سے ایڈمن کیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے تو جو جرنل کنسیڈریشن ان کلاس روم کنسٹرکشنز آف ٹیسٹ آئٹم ہے ان پر بات کرتے ہیں کہ جو ٹیسٹ آئٹم بنانے کے لیے جو عام ہدایات ہوتی ہیں وہ کون سی ہیں۔ جی جرنل کنسیڈریشن ان کنسٹرکشنز آف ٹیسٹ آئٹمس۔ تو سب سے پہلے اس میں یہ ہے کہ چند جو ہیں وہ بیسک کنسیڈریشنز ہیں جن کو سامنے رکھنا پڑتا ہے، یا جن کے مطابق جو ہے وہ ٹیسٹ آئٹم ڈیولپ کیے جاتے ہیں، بنائے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ ٹیسٹ کا جو مقصد ہے وہ واضح ہونا چاہیے، وہ واضح طور پر طے ہونا چاہیے کہ ٹیسٹ کا مقصد کیا ہے۔ پھر مخصوص قسم کے جو ہیں وہ ٹیسٹ کے سیٹ تیار کیے جائیں، اور اس کے بعد نہایت جو ریلیٹڈ آئٹم ہے ٹاپک سے وہی سلیکٹ کیے جائیں۔ غیر متعلقہ جو آئٹمز ہیں، آئٹم سے مراد یہاں پر سوال ہے، ایم سی کیوز یا ٹائپ جو سوالات ہوتے ہیں، یعنی جیسے کہ یہ ایف پی ایس سی یا پی پی ایس سی کے پیپر میں 100 سوالات آتے ہیں، تو وہ ان میں 100 آئٹم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایک سوال جو اس کو ایک آئٹم کہتے ہیں، تو یہ آئٹم ہے۔ اور اس میں پھر اس کے بعد ٹیسٹ آئٹم کی جو پیمائش کا سب سے بہتر اور فیورٹ میتھڈ ہے، وہ اگر ٹیسٹ آئٹم جو ہیں وہ اکارڈنگ ٹو دا ٹاپک ہوں اور اس میں کیٹیگری مطلب ڈویژن ہو جائے تو پھر زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ جس طرح دیکھیں 100 نمبر کا پیپر لیا جا رہا ہے اور اس میں قرآن، حدیث، فقہ اور مطالعہ مذاہب کو شامل کیا جا رہا ہے، تو ہر کیٹیگری کا جو ہے وہ ڈویژن الگ کر کے جو ہے وہ سوالات دیے جاتے ہیں۔ تو اس طرح جو لرننگ کے جو اسپیشل قسم کے ریزلٹس ہیں وہ پھر ملتے ہیں۔ تو اس میں جو کیونکہ کلاس روم میں اسٹوڈنٹس کو ایک اسپیسیفک سلیبس پڑھایا جا رہا ہوتا ہے اور پھر اسی سے ریلیٹڈ ٹیسٹ بنانا ہوتا ہے، تو پھر اس لیے متعلقہ جو ہے وہ ٹاپک سے ریلیٹڈ ہی ٹیسٹ آئٹم جو ہے وہ بنانے چاہیے۔ اب پھر یہ جو ٹیسٹ آئٹم ہیں ان کو اکارڈنگ ٹو کوگنیٹیو ڈومین جو ہے وہ بنانا چاہیے۔ جیسے کہ سب سے پہلے نالج آؤٹ کمز ہونی چاہیے کہ نام کیا ہے، کس جگہ واقع ہے، اس کی خصوصیات کیا ہیں یا کام کیا ہے، اس طرح کے سوالات ہونے چاہیے جو نالج بیسڈ ہوں۔ جیسے کہ ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ کوگنیٹیو ڈومین کے حوالے سے جو چارٹ ہم نے دیکھا کہ اس میں نالج بیسڈ کوسچن کتنے ہیں، کمپریہنشن بیسڈ کتنے ہیں، اپلیکیشن بیسڈ کتنے ہیں، انالیسس والے کتنے ہیں، ایویلویشن والے کتنے ہیں۔ تو اس طرح ہر کیٹیگری میں ڈیوائڈ کر کے جو ہے وہ ایک معیاری ٹیسٹ بنایا جائے۔ اب انڈرسٹینڈنگ آؤٹ کمز ہیں کہ اس میں انڈرسٹینڈنگ آؤٹ کمز میں یا کمپریہنشن میں اس کی وجوہات پوچھی جاتی ہیں، جس چیز کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہو، وجہ کیا ہے، ان کے درمیان تعلق کیا ہے، اس کے متعلق مثال دیں، یا پھر اس کو مختصر یا بالکل شارٹ وے میں جو ہے وہ ایکسپلین کریں۔ اور پھر اپلیکیشن آؤٹ کمز ہیں، تو اپلیکیشن آؤٹ کمز میں یہ ہوتا ہے کہ اپلائی کرنے کے لیے جو ہے وہ اپلائی کرنے کی قسم کے سوالات پوچھے جاتے ہیں کہ ٹیسٹ کون سا طریقہ سب سے اچھا ہوگا، اس کی تعمیر کے لیے کون سا طریقہ اختیار کیا جائے، کون سا صحیح یا درست طریقے کی نشاندہی کر رہا ہے، کون سا حل سب سے زیادہ بہتر ہے۔ تو اس طرح کے پیٹرن پر جو ہے نا وہ ٹیسٹ آئٹم جو ہیں وہ تیار کیے جائیں۔ اس کے بعد ہے دا ریپریزنٹیٹیونیس آف دا سیمپل آف آئٹمس، کہ ٹیسٹ آئٹم کے نمونوں کی نمائندگی، یعنی کہ ایک فائل بنانی چاہیے جس کے اندر سیمپل کے طور پر ٹیسٹ بنائے جائیں اور آئٹمز بنا کر رکھے جائیں۔ مثال کے طور پر اسٹوڈنٹ سے یہ ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں کہ انہیں ہزاروں کی تعداد میں جو ہے فیکٹس جو ہیں وہ پتہ ہونے چاہیے۔ البتہ جو ان سے ٹیسٹ لیا جاتا ہے تو وہ کاؤنٹنگ کے حوالے سے، تعداد کے حوالے سے لیا جاتا ہے۔ تو لیکن طلبہ کے اندر یہ ایبلٹیز ہوں کہ وہ ہر قسم کے حالات کا جو ہے وہ سامنا کر سکیں، ان کے اندر سوچنے اور سمجھنے کی جو صلاحیت ہے وہ پیدا ہو، تاکہ
جس قسم کا بھی کویشچن دیا جائے ٹاپک سے ریلیٹڈ وہ اس کو سالو کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں. یہ نہیں کہ اگر سیدھا سوال نہیں ہے گھما پھرا کے پوچھ لیا تو وہ پریشان ہو جائیں. اس کی ایک آسان سی مثال اگر میں آپ کو دوں تو آپ یہ دیکھیں کہ ایف اے کے جو ایگزامز ہیں یا بی اے کے ایگزامز ہیں عام طور پر ان میں چیزیں وہی آ رہی ہوتی ہیں جو اسٹوڈنٹس نے پڑھی ہوتی ہیں، لیکن اسٹیٹمنٹ کو گھما پھرا کے پوچھا جاتا ہے، الفاظ کو بدل کے پوچھا جاتا ہے، جس سے اس کینڈیڈیٹ کے لیے، اسٹوڈنٹ کے لیے کویشچن کو انڈرسٹینڈ کرنا، اسٹیٹمنٹ کو انڈرسٹینڈ کرنا بڑا ایشو ہو رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے انہیں یہی نہیں پتہ چل رہا ہوتا کہ اب جواب کون سا لکھنا ہے. تو اس وجہ سے ریلیٹڈ جو ہے اسٹوڈنٹ کے اندر یہ صلاحیتیں ہوں کہ وہ ہر طرح کے سے گھمائی پھرائی اسٹیٹمنٹ کو جو ہے وہ بتا سکیں. اس کی مثال دیکھیں کہ میثاق مدینہ، اس کے بارے میں تو سب کو پتہ ہے کہ میثاق مدینہ ہوا ہجرت کے بعد ہوا، پھر مسلمانوں اور یہود کے بارے میں ہوا. ٹھیک ہے، اب سوال آپ سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ میثاق مدینہ پہلا تحریری جو ہے وہ معاہدہ ہے، ٹھیک ہے، اسلامی دنیا میں، تو یہ بھی سب کو پتہ ہے. لیکن اب یہ بات کہی کس نے ہے؟ بات میثاق مدینہ سے متعلق ہے، لیکن میثاق مدینہ کو تحریری دستور کہا کس نے ہے کہ یہ سب سے پہلا تحریری دستور ہے؟ یہ بات کس نے کی ہے؟ بات تو میثاق مدینہ سے، لیکن گھما پھرا کے اسی سے متعلق ایک نئی بات پوچھ لی گئی. ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح سے جو ہے نا وہ اتنی ایک انفارمیشن اسٹوڈنٹس کے پاس ہوں کہ وہ ہر طرح سے سوالات کو ہینڈل کر سکیں. تو سیمپل کے طور پر کچھ جو ہیں وہ، یعنی جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ ہمیں ٹیسٹ کا سیمپل پتہ ہونا چاہیے کہ کس قسم کے سوالات آ رہے ہیں تاکہ ہم اس طرح کی تیاری کریں. تو پھر جو ہے نا وہ ایک سیمپل جو ہے اس کے طور پر ایک فائل بنا کر رکھنی چاہیے، اور اسی کے اکارڈنگ جو ہے وہ کلاس روم کے اندر پھر ٹیسٹ بنا کے جو ہے وہ اسٹوڈنٹ سے لیے جائیں. پھر لینتھ آف ٹیسٹ ہے، یعنی ٹیسٹ کی لینتھ جو ہے وہ مناسب ہونی چاہیے، نہ بہت زیادہ لمبی ہو نہ بہت زیادہ مختصر ہو. تو جب ٹیسٹ کا سیٹ جو ہے وہ مخصوص سیٹ تیار کیا جاتا ہے تو اس کے علاوہ ٹیسٹ کا مقصد، استعمال ہونے والے ٹیسٹ آئٹمز کی جو کائنڈز ہیں، پھر اسٹوڈنٹس کی ایج، پھر جو افیکٹو ٹیسٹ ہیں جو کہ جیسے کہ تیسری کلاس کے اگر کسی سبجیکٹ کا ٹیسٹ ہے تو وہ اس کے اندر 30 آئٹم ہوں گے، اور پھر اس کے علاوہ بڑی جو 10th کلاس ہے اس کے لیے 100 آئٹمز شامل کر دیے جائیں گے. تو اکارڈنگ ٹو ایج، اکارڈنگ ٹو گریڈ، تو اس کے حوالے سے جو ہے وہ ٹیسٹ کی لینتھ رکھی جائے. یعنی بہت لمبا، چھوٹے بچوں کو بہت لمبا ٹیسٹ دیا جائے تو وہ ویسے ہی بور ہو جائیں گے. اب اگر بچے 5th کلاس کے ہیں تو ان کے لیے 50 مارکس کا ٹیسٹ انف ہوگا، اور اگر 10th کلاس کے ہیں تو 100 مارکس کا ہوگا. ٹھیک ہے، تو اس طرح ٹیسٹ کی جو لینتھ ہے وہ اکارڈنگ ٹو اسٹوڈنٹ ایج، اور ٹیسٹ کو افیکٹو بنانے کے لیے اور اسٹوڈنٹس کے گریڈ کے حساب سے جو ہے وہ ہونی چاہیے. تو یہ بھی بہت ضروری جو ہے وہ چیز ہوتی ہے ٹیسٹ کی لینتھ جو ہوتی ہے. اب پھر اس میں جو سوالات ہوتے ہیں ان کی ڈویژن بھی مناسب ہونی چاہیے. اگر 50 مارکس کا بنا رہے ہیں تو اس میں بھی نالج بیسڈ کتنے ہیں، کمپریہنشن بیسڈ کتنے ہیں، اپلیکیشن بیسڈ کتنے ہیں، انالیسس بیسڈ کتنے ہیں، تو اس کے مطابق جو ہے وہ ٹیسٹ. اس کے بعد ہے پراپر آئٹم ڈیفیکلٹی. تو پراپر آئٹم ڈیفیکلٹی یعنی ٹیسٹ آئٹم کے اندر جو مشکلات پیش آتی ہیں اس کے حوالے سے بات چیت ہے کہ اس میں آئٹم کی مشکل اور اس کے حوالے معیاری حوالے جاتی ٹیسٹنگ جو ہے وہ اس طرح سے ہوتی ہے کہ ٹیسٹ کو ڈیفیکلٹ نہ بنایا جائے، بلکہ آئٹم کو بالکل سادہ الفاظ میں، عام فہم زبان میں اور سمجھ آنے والے انداز میں بنایا جائے تاکہ اس کو سالو کرنا جو ہے وہ بچوں کے لیے مشکل نہ ہو جائے. اور پھر ایک معیاری جو ٹیسٹنگ ہوگی اس میں آسان سوالات بھی شامل کیے جائیں گے. آپ کے سامنے اس کی مثال جو ہے، اگر آپ نے پی پی ایس سی کا امتحان دیا یا ایف پی ایس سی کا دیا، میں بار بار یہ اگزامپل اس لیے دے رہی ہوتی ہوں کیونکہ یہ آپ سے ریلیٹڈ ہے، کیونکہ آپ لوگ اسی کی تیاری کر رہے ہیں، تو اس وجہ سے اس کی مثال دیتی ہوں. تو آپ یہ دیکھیں کہ جب ایک کینڈیڈیٹ پیپر سٹارٹ کرنا شروع کرتا ہے تو آپ نے دیکھا ہے کہ اس میں 40 سے 50% جو کویشچن ہوتے ہیں وہ انتہائی آسان ہوتے ہیں جنہیں سارے اسٹوڈنٹ سالو کر لیتے ہیں. تو یہ ایک سٹینڈرڈ ٹیسٹنگ کی علامت ہوتی ہے. اب جب انہوں نے یہ تو سالو ہو گئے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی آئٹم کے اندر پھر اقداری حوالہ جاتی ٹیسٹنگ بھی ہونی چاہیے، یعنی کچھ سوالات ایسے شامل کیے جائیں جو سارے بچے سالو نہ کر سکیں. اس سے پھر ان کے اندر کمپیریزن ہوتا ہے، فرق پیدا ہوتا ہے، جس سے پھر میرٹ
بنتا ہے، ٹھیک ہے. اور پھر جنہوں نے زیادہ محنت کی ہوگی یا جنہوں نے زیادہ تیاری کی ہوگی وہی جو ہے اس کو سالو کر پائیں گے. تو اس طرح پھر اکارڈنگ ٹو ایج، اکارڈنگ ٹو گریڈ جو ہے وہ ٹیسٹنگ کی جاتی ہے. اب اس میں پھر آئٹمس کے آپشنس کے حوالے سے بھی بات ہے کہ کچھ اس طرح کے سوالات ہوتے ہیں جن کے صرف 2 آپشن دیے جاتے ہیں، وہ کتنے شامل کیے جائیں گے. کچھ اس طرح کے ہوتے ہیں جن کے 3 آپشن دیے جاتے ہیں، کچھ 4 آپشنز والے ہوتے ہیں، کچھ 5 آپشنز والے بھی ہوتے ہیں. تو ان کی بھی ڈویژن ہونی چاہیے. تو یہ ایک جو ہے پراپر جو ہے وہ آئٹم ڈیفیکلٹی کے حوالے سے بات چیت تھی. اس کے بعد ہے ایلیمینیشن آف ارریلیونٹ بیریئرز دا آنسرز. تو کہ جواب سے جو متعلق غیر ضروری رکاوٹیں ہیں ان کا خاتمہ کر دیا جائے. اب کہ ہوتا کیا ہے کہ اسٹوڈنٹس کو جب خاص قسم کی تیاری کروائی جائے اور پھر ٹیسٹ لیا جائے اور پھر اسٹوڈنٹ غلطی کر دیں تو ٹیچرز جو ہیں وہ ٹیچرز حضرات بہت ناخوش ہوتے ہیں. تو اب اس چھوٹے سے ذرا سے بھی معمولی جواب کی وجہ سے وہ ناخوش ہو رہے ہیں. تو یہ ہوتا کیوں ہے؟ پہلے تو یہ تلاش کرنا چاہیے ایک ٹیچر کو کہ ایسا ہوا کیوں. تو اس کی وجہ یہ اس وقت ہوتا ہے عموماً جب جو سنٹینسز ہیں وہ بہت ڈیفیکلٹ کمپلیکس لکھ دیے جائیں، پیچیدہ لکھ دیے جائیں، جنہیں سمجھنا جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کے بس کی بات نہ ہو. یا پھر ان کی لغت مشکل کر دی جائے، یا پھر جواب جو ہیں وہ ان میں الجھن یا ابہام پیدا کر دیا جائے. تو مسکنسیپشنس کی وجہ سے اسٹوڈنٹس جو ہے وہ انڈرسٹینڈ نہیں کر پائے گا اور پھر جو ہے وہ جواب آٹومیٹیکلی غلط ہو جائے گا. تو اب اس غیر متعلقہ جو غیر ضروری رکاوٹیں ان کو ختم کرنا چاہیے. سوال کو جو ہے وہ آسان الفاظ میں، جوابات کو بھی سمجھ آنے والے انداز میں لکھنا چاہیے. تو اس کو انیبلنگ بیہیویئر کہتے ہیں. یہ جو اسٹیٹمنٹ کو سمجھنا، پڑھنا اور پھر اس کو سارٹ آؤٹ کرنا، تو اس کو انیبلنگ بیہیویئر کہا جاتا ہے. اور کسی بھی آبجیکٹیو ٹیسٹ میں، اب یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، دھیان سے آپ نے اس کو ذہن نشین کرنا ہے کہ کسی بھی آبجیکٹیو ٹیسٹ میں سب سے جو اہم قابلیت ہے یا سب سے امپورٹنٹ ایبلٹی ہے آبجیکٹیو ٹیسٹ کو سالو کرنے کی، تو وہ اس کی ریڈنگ سکل ہے کہ آپ اس کو پڑھتے کتنا اچھے انداز سے ہیں. کیونکہ کئی اسٹوڈنٹ ایسے ہوتے ہیں جو عبارت کو دھیان سے نہیں پڑھتے اور آپشن جو ہے وہ رانگ ٹک کر دیتے ہیں. اگر وہ اسٹیٹمنٹ کو اسٹیم کو دھیان سے پڑھیں تو وہ درست آپشن کو چوز کریں. بعض دفعہ اس طرح ہو جاتا ہے کہ اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ بے خیالی میں، یا پھر جی یہ تو ہمیں آتا ہے کہ اس چیز سے متعلق سوال ہے، تو پوری اسٹیٹمنٹ ہی نہیں پڑھتے یا اس کو دھیان سے نہیں پڑھتے، تو اس سے جو ہے وہ آنسر غلط چوز ہو جاتا ہے. تو پھر ریڈنگ سکل جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ایبلٹی ہے آبجیکٹیو پیپر کو سالو کرنے کے لیے. تو اسٹوڈنٹ کو درست جواب دینے سے روکنے کی جو بھی ڈیفیکلٹیز ہیں ان کو ختم کرنا چاہیے. اور پھر کون کون سی رکاوٹیں ہوتی ہیں اس میں ٹیسٹ آئٹم میں جو اسٹوڈنٹس کو درست جواب دینے سے روکتے ہیں یا پریشان کرتے ہیں، تو اس میں جو ان کے غیر واضح بیانات ہیں، غیر ضروری الفاظ کا استعمال ہے، ڈیفیکلٹ ورڈز کا یوزیج، پھر سینٹینس کی کمپلیکسٹی اور ڈیفیکلٹیز، پھر جو انسٹرکشنز ہیں وہ بھی واضح نہیں ہیں، پھر جو ایکسپلینیشن والا کنٹینٹ ہے یعنی تشریحی مواد جو ہے وہ بھی واضح نہیں ہے، وہ بھی مبہم ہے. تو اس طرح جو بھی ممکنہ رکاوٹیں ان کو ختم کرنا چاہیے، بلکہ پراپر اور اسٹینڈرڈ قسم کے ٹیسٹ آئٹم جو ہیں وہ تیار کرنے چاہیے. اس کے بعد نیکسٹ ٹاپک ہے اوائڈنس آف ان انٹینڈیڈ کلوز ٹو دا آنسر، کہ جوابات کے اندر جو غیر ضروری اشارات دیے جاتے ہیں سوال درست، مطلب ایک آپشنز کے اندر کچھ کلیوز چھوڑ دیے جاتے ہیں جس سے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اس جواب کا پتہ لگا لیتے ہیں، تو ان سے گریز کرنا چاہیے. کیونکہ جب ایک اسٹینڈرڈ ٹیسٹ وہی ہوتا ہے جسے صرف وہی اسٹوڈنٹ سالو کریں جنہوں نے محنت کی ہو، جنہوں نے پڑھا ہو. تو اس کے لیے اس کی مثال جو ہے وہ یہ ہے کہ کون سی چیز پولیو سے بچاتی ہے. اب یہ ایک سوال بنایا گیا ہے کہ مثال ہے کہ کون سی چیز پولیو سے بچاتی ہے، اور آگے گاما گلوبن اور پینسلین اور سلفا اور پھر سالک ویکسین. اب ویسے تو اگر اس مثال کو دیکھیں تو لفظ جو ویکسین ہے وہ جواب کی نشاندہی کر رہا ہے، لیکن ضرورت یہ ہے کہ
ہر اسٹوڈنٹ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ لفظ ویکسین جو ہے وہ پولیو روکنے والی جو ہے وہ دوا ہے، تو پھر ہی تو وہ اسے سالو کر سکے گا، کیونکہ اب ہر طالب اسٹوڈنٹ جو ہے اس نے اپنی زندگی میں ایک بار تو پولیو ویکسین ضرور لگوائی ہوگی، تو پھر جو لفظ ویکسین ہے وہ ایک سمبل بن گیا درست جواب تلاش کرنے کی۔ تو پھر معیاری جملے کو اسٹینڈرڈائزڈ بنانے کے لیے استعمال کیے گئے جو الفاظ ہیں بعض اوقات وہ بھی اشارہ دے دیتے ہیں، مثلا درست جملوں میں بعض اوقات سم ٹائمز، یوزلی، جنرلی کے الفاظ استعمال کر لیے جاتے ہیں، پھر نیور، ایور، نن، اس طرح کے الفاظ استعمال کر لیے جاتے ہیں، تو اس سے جو ہے وہ پھر ان مخصوص الفاظات ورڈ سے بھی جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ درست جواب تلاش کر لیتے ہیں، اور پھر کچھ اور بھی جو ہیں وہ اشارے جو ہیں وہ یا کلوز پائے جاتے ہیں درست مطلب آپشنس کے اندر، کس طرح کے کہ عموماً کیا ہوتا ہے، مطلب عام طور پر جو ٹیسٹ آئٹم تیار کیے جائیں اگر کلوز چھوڑنے ہو تو پھر درست جوابات کو کتابی زبان یا غلط جواب کی نسبت زیادہ لمبا کر کے لکھ دیا جائے، پھر درست جوابات کو غلط جوابات کی نسبت زیادہ طویل بنا دیا جائے، یا پھر اس میں اس طرح کا پیٹرن رکھ دیا جائے درست غلط غلط درست کا، جس سے وہ اندازہ لگا لے کہ یہ جواب درست ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح کے جو کلوز ہیں ان سے گریز کرنا چاہیے ٹیسٹ آئٹم کے اندر۔ پھر اس کے بعد ہے فوکس آن امپروونگ لرننگ اینڈ انسٹرکشنز، کہ لرننگ اور ٹیچنگ کی امپروومنٹ پر جو ہے وہ کنسنٹریٹ کرنا چاہیے، اسی پہ فوکس کرنا چاہیے کلاس روم کے اندر، اور ٹیسٹوں کے جو ہے وہ لرننگ کو بہتر بنانے میں بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے ٹیسٹز کا۔ ٹیسٹنگ جو ہے وہ ایک بہت ہی یوزفل ٹول ہے جس سے لرننگ کا پتہ چلتا ہے کہ لرننگ کی سٹیج کس لیول تک پہنچ چکی ہے اور مقاصد کیا ہیں، کتنی مزید جو ہے وہ محنت کی ضرورت ہے، تو ٹیسٹنگ جو ہے اس میں فوکس یہ ہونا چاہیے کہ لرننگ کو امپروو کیا جائے، اور پھر ٹیسٹ اس ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کے درمیان جو ریلیشن شپ ہے اس کو اسٹیبل کرتا ہے، بہتر طریقے سے قائم کرتا ہے، اور جس سے کیا ہوتا ہے اسٹوڈنٹ کی جو اسٹڈی ہے اس پر بھی اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں، خوشگوار ہیپی قسم کے۔ تو اس کے بعد ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے ٹیسٹ پلاننگ کنسیڈریٹنگ، کہ ٹیسٹ پلاننگ کے احتیاطیں کیا ہیں، کہ ٹیسٹ کو تیار کرتے وقت کن جو ہیں کون سی احتیاطیں جو ہیں وہ ضروری ہیں۔ تو اس میں جب کلاس روم ٹیسٹ کی پلاننگ سے متعلق جو ہیں وہ 4 ایلیمنٹس جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں، ان میں سب سے پہلے ٹیسٹ کی گولز کیا ہونے چاہیے، ٹیسٹ کے گولز کے بعد اس کی لیمیٹیشنز کو سیٹ کرنا، اور پھر ریلیٹڈ جو آئٹم ہیں ان کی کائنڈس کو سیٹ کرنا، کائنڈس اقسام طے کرنا، اور پھر ریلیٹڈ آئٹم کو تیار کرنا، ٹھیک ہے۔ یعنی 4 جو پرپز ہیں وہ کلاس روم ٹیسٹنگ کے ہیں، یعنی ٹیسٹ پلاننگ کنسیڈریٹنگ کے 4 پرپز ہیں، 4 ایلیمنٹس ہیں۔ سب سے پہلے ٹیسٹ کے گولز، کہ اس کے بعد اس کی لیمیٹیشنز، پھر اس کے بعد ٹیسٹ آئٹم کی اقسام، اور اس کے بعد ریلیٹڈ ٹیسٹ آئٹم کو تیار کرنا۔ اب ان میں سب سے پہلے کلاس روم ٹیسٹنگ کا جو پرپز ہے اس پہ بات کرتے ہیں، کہ کلاس روم ٹیسٹنگ جو ہے اس کو بھی 4 اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے، جس میں سب سے پہلے پلیسمنٹ ایویلویشن ہے، پھر فارمیٹیو ایویلویشن ہے، پھر ڈائگنوسٹک ایویلویشن ہے، اور لاسٹ پر سمیٹیو ایویلویشن ہے۔ اب ان چاروں کے بارے میں ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں۔ پلیسمنٹ ٹیسٹ جو ہوتے ہیں وہ کسی بھی چیز کے ابتدا میں جو پری ٹیسٹ لیا جاتا ہے، عام طور پہ اگر آپ نے کوئی ٹریننگ وغیرہ اٹینڈ کی ہو، جب آپ نے جاب جوائن کی یا ویسے کوئی کورس جوائن کیا، کچھ کورس کیا، تو ایک نا پری ٹیسٹ لیا جاتا ہے، کوئی بھی آپ کسی بھی ٹریننگ سیشن کو جوائن کریں یا کوئی کورس وغیرہ، تو اس میں ایک پری ٹیسٹ لیا جاتا ہے۔ پری ٹیسٹ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کورس میں داخلے کے وقت بالکل ابتدائی پوائنٹ پر آپ کا نالج کیا تھا اس چیز کے بارے میں۔ مثال کے طور پر یہ آپ نے پیڈاگوجی کی کلاس اٹینڈ کی ہے اور ابھی آپ کر رہے ہیں، جب آپ نے اس سیشن کو جوائن نہیں کیا تھا بالکل ویری سٹارٹ پہ، تو اگر آپ سے پیڈاگوجی سے ریلیٹڈ ٹیسٹ لیا جاتا تو جو اس میں آپ کی پرفارمنس ہوتی وہ آپ کا پری ٹیسٹ تھا، کہ آپ کو اس کے بارے میں کتنا ایک علم ہے پہلے سے، یہ تھا پری ٹیسٹ۔ اور یہی پلیسمنٹ ٹیسٹ ہوتے ہیں کہ کورس کے ابتدا میں جو ہے وہ ٹیسٹ لیے جائیں۔ تو اس کے ذریعے کیا پتہ چلتا ہے کہ اسٹوڈنٹ کی کتنی مہارت کتنی ہے پہلے سے اس چیز میں، یا وہ کس پوائنٹ پر کھڑا ہے، تو اس سے اس کی صلاحیتوں کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔
عموماً جو ایڈمیشن ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ بھی اسی کیٹیگری میں آتے ہیں، پلیسمنٹ ٹیسٹ میں، کہ ایڈمیشن کے وقت جب ٹیسٹ لیا جائے اور پھر اسٹوڈنٹ کو ریلیٹڈ جو گریڈ ہے اس میں انرول کیا جائے۔ یونیورسٹیز جو ایڈمیشن کے ٹیسٹ لیتی ہیں وہ بھی پلیسمنٹ ٹیسٹ پہ آتے ہیں۔ جاب پر ہائر کرنے کے لیے جو ٹیسٹ لیے جاتے ہیں یہ بھی پلیسمنٹ ٹیسٹ میں ہی آ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے فارمیٹیو ٹیسٹنگ۔ فارمیٹیو ٹیسٹنگ میں کیا ہوتا ہے کہ ڈیورنگ دا سیشن جو وقتاً فوقتاً ٹیسٹ لیے جاتے ہیں، ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس کو فیڈ بیک دینے کے لیے جب ٹیسٹ فارمیٹیو ٹیسٹ لیا جائے گا تو اس سے ٹیچر کو یہ فیڈ بیک ملے گا کہ اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ لرننگ کی کس سٹیج پر کھڑے ہیں، ٹھیک ہے، اور مزید کتنی امپروومنٹ چاہیے اور کس قسم کی چاہیے، اور اسٹوڈنٹ کو بھی جب اس ٹیسٹ کی چیکنگ ہوگی، مارکنگ ہوگی تو فیڈ بیک ملے گا کہ وہ اپنے لرننگ گولز کس حد تک اچیو کر چکا ہے۔ تو یہ جو ہیں فارمیٹیو ٹیسٹ یہ کلاس روم کے اندر ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جب یعنی لرننگ پروسیس میں تبدیلی لانے کے لیے، ٹیچنگ میتھڈ کو چینج کرنے کے لیے، ٹیچنگ پروسیس کی رفتار کے حوالے سے، یہ ان ساری چیزوں میں جو ہے وہ ہیلپ فل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ڈائگنوسٹک ٹیسٹنگ۔ ڈائگنوسٹک ٹیسٹنگ یہ اسٹوڈنٹس کی جو شارٹ کمنگز ہیں ان کو چیک کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور بہت یوزفل ہیں، اور یہ ان کا استعمال اس وقت کیا جاتا ہے جب فارمیٹیو ٹیسٹ ورک نہیں کر پاتے پراپر، کہ فارمیٹیو ٹیسٹ لینے کے بعد بھی یہ پتہ نہیں چل پا رہا کہ اسٹوڈنٹ کو مسئلہ کیا ہے، تو اس وقت جو ہے وہ ڈائگنوسٹک ٹیسٹ لیے جائیں گے۔ مثال کے طور پر میتھ کے سبجیکٹ میں اسٹوڈنٹس کو ایڈیشن کے جو کچھ سوالات دیے جائیں جس میں کیری والے کویسچن یعنی حاصل لینا، اور پھر ود آؤٹ کیری والے کویسچن، تو جب وہ ان کویسچنس کو سالو کریں گے تو اس سے ان کی دشواری کا یا ان کے پرابلم کو پتہ چل جائے گا کہ کہاں ایشو آ رہا ہے۔ تو اس کے بعد ہے سمیٹیو ٹیسٹنگ۔ سمیٹیو ٹیسٹنگ جو ہے وہ کسی بھی کورس کے اینڈ پر لیے جاتے ہیں، عموماً جو ہے وہ سال کے اینڈ پر جو سالانہ امتحان لیے جاتے ہیں وہ سمیٹیو ٹیسٹنگ جو ہے ٹیسٹنگ میں شمار ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی کورس مکمل ہوا تو پھر جو ٹیسٹ لیا جائے گا وہ بھی اس کو پوسٹ ٹیسٹ کہا جاتا ہے۔ تو پوسٹ ٹیسٹ یعنی آپ نے کسی ٹریننگ میں کسی کورس میں ایڈمیشن کیا تو اس میں ایک پری ٹیسٹ ہوتا ہے، پھر ایک پوسٹ ٹیسٹ ہوتا ہے۔ پوسٹ ٹیسٹ جو ہے وہ پھر اس سیشن کے بعد لیا جاتا ہے کہ آپ نے اس میں کیا کچھ سیکھا اور اب آپ اپنی لرننگ کے کس لیول پر ہیں۔ تو سمیٹیو ٹیسٹنگ وہ ہوتی ہے جو تکمیلی آزمائش ہوتی ہے اینڈ پر ہونے والی، کہ ایک چیپٹر مکمل ہوا تو اس کے اینڈ پر آپ نے اس کا ٹیسٹ لیا تو وہ اس چیپٹر کے حوالے سے سمیٹیو ٹیسٹنگ ہو جائے گی۔ تو سمیٹیو ٹیسٹنگ جو ہے اسٹینڈرڈائز ٹیسٹنگ ہوتی ہے، اور اس کا جو مجموعی گریڈز یا مارکس ہوتے ہیں ان کی بنیاد پر پھر فیصلہ کیا جاتا ہے کہ اسٹوڈنٹ کو اگلی کلاس میں پروموٹ کرنا ہے یا اسٹوڈنٹ کو چیپٹر تیار ہو چکا ہے یا نہیں۔ تو یہ سمیٹیو ٹیسٹنگ ہوگی۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس نیکسٹ ہمارا پوائنٹ جو ہے وہ ڈیولپمنٹ آف ٹیسٹ اسپیسیفیکیشنز ہے، کہ خاص قسم کی جو ٹیسٹ ہیں ان کو بنانا، ان کو ڈیولپ کرنا کس طرح سے۔ تو کلاس روم ٹیسٹ کے ذریعے سے ٹیچنگ گولز کی میئرمنٹ کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، کہ ٹیچنگ گولز کس حد تک اچیو ہوئے ہیں ان کی میئرمنٹ کس کے ذریعے کی جائے گی، کلاس روم ٹیسٹنگ کے ذریعے۔ کلاس کے اندر ٹیسٹ ہوں گے تو پتہ چلے گا گولز کس حد تک اچیو ہیں، تو اس کے لیے پھر 2 وے چارٹ بھی بنائے جاتے ہیں، ٹیبل آف اسپیسیفیکیشن بنائے جاتے ہیں، جن میں پھر جو ہے وہ ڈیٹا کو انرول کر کے پتہ چلایا جاتا ہے۔ تو اس میں کس طرح سے تیاری کس طرح کی جاتی ہے، بلڈنگ ٹیبل آف اسپیسیفیکیشن کس طرح سے، اس کے اندر جو بنیادی طور پر 3 چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ اس میں سب سے پہلے تو ٹیچنگ گولز کی ایک لسٹ بنائی جائے کہ ان کا حصول کس حد تک ہوا ہے، اس کی لسٹ بنائی جائے، پھر کورس کے جو بھی کنٹینٹس ہیں ان کو چیک کیا جائے، ان کا احاطہ کیا جائے، اور اس کے بعد 2 وے چارٹ جو ہے وہ تیار کیا جائے۔ تو ٹیچنگ گولز کی جو لسٹ ہے اس میں کئی جو اسٹوڈنٹ کی پرفارمنس کو چیک کرنے کے لیے کئی جو اسپیکٹس ہیں وہ کاغذ اور پینسل کے ذریعے سے لیے جانے والے ٹیسٹ سے میئر کیے جاتے ہیں، اور پھر تدریس کے ذریعے سے کیا مقاصد یا کیا گولز اچیو کرنا ہے انہیں کلاس روم ٹیسٹ سے پہلے ہی طے کر لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی مثال کے طور پر
क्लास 3 का सिलेबस पहले से सेट है, 4 का पहले से सेट है, क्लास 10 का सिलेबस पहले से सेट है, और मकासद भी पहले से तय है कि जी ये सिलेबस पढ़ाना है और ये मकासद अचीव करने हैं। तो जब इस तरह से पहले से गोल्स ऑब्जेक्टिव्स तय होते हैं तो फिर टेस्ट लेना भी आसान हो जाता है, तो फिर उसके ज़रिए उनकी लिस्टिंग करना भी आसान हो जाता है। उसके बाद कोर्स कॉन्टेक्स्ट का जो है वो अहाता करना, यानी उसका जो भी मतन है को जो भी टेक्स्ट है उसको देखना। तो स्टूडेंट्स की जब लिस्ट बन गई गोल्स की, फिर उनकी परफॉर्मेंस के लिए जो है वो सिलेबस को देखा जाता है, और इसमें ये स्टूडेंट्स से ये एक्सपेक्ट किया जाता है, मसलन स्टूडेंट्स किस हद तक जान चुके हैं, समझ चुके हैं, फिर वो कितना का अप्लाई कर सकते हैं, यानी जानना समझना और अप्लाई करना। तो फिर ये जो सिलेबस है इसकी भी लिमिटेशंस होती हैं अकॉर्डिंग टू लेवल, अकॉर्डिंग टू द जो है कोर्स के दौरान कवर किए जाने वाले जो भी टॉपिक्स हैं या जो पढ़ाए जाने हैं उनको फिक्स किया जाए पहले कि किस से मुतालिक जो है वो टेस्ट तैयार करना है। तो उसके बाद फिर 2 वे चार्ट तैयार किया जाता है जिसमें फिर वो प्रोग्रेस और परफॉर्मेंस को शो किया जाता है। नेक्स्ट है एस्टेब्लिशिंग प्रायोरिटीज़ अमंग ऑब्जेक्टिव्स, के मकासद के दरमियान जो तरजीहात का तयन है वो करना ज़रूरी है। अब इफेक्टिव टेस्ट प्लानिंग के लिए ये ज़रूरी है कि पहले से गोल्स को तय किया जाए और फिर उनको रिटन फॉर्म में लिख लिया जाए, रिटन फॉर्म में जो है वो सेव किया जाए। तो रिटन फॉर्म में सेव करने के बाद दूसरे नंबर पर अब जो गोल्स लिखे गए हैं उनके दरमियान प्रेफरेंस कायम की जाए कि सबसे पहले कौन सा गोल अचीव करना है, नेक्स्ट उसके बाद कौन सा होना चाहिए, फिर कौन सा होना चाहिए। और सम टाइम क्या होता है कि ये जो प्रायोरिटीज़ हैं उनका तयन जो है वो स्टेट के आइन में भी किया जाता है, और फिर एजुकेशनल बोर्ड्स भी इसका तयन करते हैं कि प्रायोरिटीज़ क्या हैं, कि किस किस्म का वो इम्तिहान लेंगे, फिर उस किस्म की जो है वो तैयारी करवाई जाती है। और फिर बाज़ दफ़ा जो सोसाइटी है वो भी तय करती है तो कितनी उसके लिए फिर इन्वेस्टमेंट और फिर टाइम कितना चाहिए होता है। तो इन मकासद को जो है वो 4 डायरेक्शंस में जो है वो डिवाइड किया जाता है। इनमें सबसे पहले प्रोसेस एंड प्रोडक्ट ऑब्जेक्टिव्स हैं कि उसके लिए सरगर्मियों को, यानी जो भी मेथड के उसके गोल्स हैं उनको मॉनिटर किया जाएगा, ठीक है। सरगर्मियों की मॉनिटरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इस बात को यकीनी बनाया जाता है कि लिमिटेड टाइम में जो हम गोल्स को अचीव किया जाए, ठीक है। और फिर उसका जो रिस्पॉन्सिबल होता है ज़ाहिर है उसी के सर सारी ज़िम्मेदारी आ रही होती है। तो जो मकसद हासिल करना है स्टूडेंट्स को उसी तरीके से पढ़ाया जाए, और जिसे पिछले लेक्चर में एक एग्ज़ाम्पल दी थी कि 3 टीचर हैं जो इंग्लिश की क्लास को पढ़ाते हैं, जिसमें से टीचर ए जो है उसका कोई मकसद नहीं है, वो आता है और क्लास में बुलंद आवाज़ में पढ़ा कर चला जाता है। लेकिन जो टीचर भी है उसका मकसद है कि मैं स्टूडेंट्स के दौरान जो के अंदर इंग्लिश स्पीकिंग जो है उसकी स्किल को पैदा करूं। तो वो जब आएगा तो वो इंग्लिश स्पीकिंग के लिए डिफरेंट टूल्स का यूज़ करेगा, रिकॉर्डिंग सुनवाएगा, ख़ुद बात इंग्लिश में करेगा, बच्चों के दरमियान इंग्लिश में कन्वर्सेशन करवाएगा, तो वो उस तरह के मकासद को अचीव करेगा। और तीसरा जो टीचर था उसका मकसद ये है कि मैं स्टूडेंट्स के दरमियान इंग्लिश राइटिंग की स्किल्स को डेवलप करूं, तो वो उनसे इंग्लिश राइटिंग करवाएगा और इंग्लिश ग्रामर उनकी दुरुस्त करवाएगा और उसी पर फोकस करेगा। तो ये जो हैं के तरीका और प्रोडक्ट के जो मकासद हैं इनके मुताबिक जो है वो काम होना चाहिए। फिर बिहेवियर एंड इम्प्लिसियल ऑब्जेक्टिव्स हैं, यानी किरदार के हवाले से स्टूडेंट्स ने क्या कुछ हासिल किया, वो उसको किस तरह से उसको शो कर रहे हैं। तो फिर इन गोल्स को स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को भी बताया जाए, उन तक पहुंचाया जाए, और उनकी रिपोर्ट जो है वो साथ साथ पेरेंट्स को दी जाए ताकि उनके बिहेवियर के अंदर तब्दीली लाई जाए और उनका जो फोकस है वो स्टडी पर करवाया जाए। तो ये इसके हवाले से थी एस्टेब्लिशिंग प्रायोरिटीज़ के हवाले से बातचीत। और फिर इसमें
ब्लूम्स टेक्सोनोमी के अकॉर्डिंग जो है वो गोल्स को सेट करना है कि जी कॉग्निटिव डोमेन के अकॉर्डिंग टेस्ट आइटम तैयार हों, अफेक्टिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन, सबको साइकोमोटर डोमेन के मुताबिक उसकी फ़िटनेस जो है वो बरकरार होनी चाहिए, ठीक है। और अफेक्टिव डोमेन के मुताबिक उसकी फीलिंग्स इमोशनली भी वो मेंटेन हो, तभी वो जो है वो फोकस कर पाएगा। तो ये जो है इसके हवाले से इसके प्रायोरिटीज़ हैं कि सबसे पहले कौन सा गोल अचीव करना है, फिर कौन सा करना है, और फिर उसके बाद कौन सा गोल जो है वो अचीव करना है। तो कॉग्निटिव डोमेन के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो उसमें सबसे पहले जो है वो नॉलेज होता है, इल्म है। और इल्म में क्या होता है कि उसमें आसान सी चीज़ें, वो आसान से पेचीदा की तरफ जाता है। उसमें छोटी छोटी डेफिनेशंस, चीज़ों को याद करना और बस रिकॉल करना। दूसरे नंबर पर कंप्रीहेंशन होती है, और इसमें फिर थोड़े सी इबारत को समझ के बातचीत करना, फिर अपने अल्फाज में उसको बयान कर सकना। तीसरे नंबर पर अप्लाई होता है, एप्लीकेशन यानी कि। तो अप्लाई में क्या होता है कि स्टूडेंट्स जो हैं उस मसले को एनालिसिस करके उसको एक्सप्लेन कर सकें। और फिर जो है वो नेक्स्ट जो है वो मुरक्कबात आ जाती हैं, यानी फिर स्टूडेंट्स जो हैं वो कुछ अलग काम करें, कुछ स्टोरी तहरीर करें, कुछ हाइपोथेसिस डेवलप करें, फिर एवेल्युएशन आ जाएगा लास्ट पर। और उसमें फिर इंटरनल और एक्सटर्नल मयार को इस्तेमाल करते हुए जो स्टूडेंट्स हैं वो कोई नहायत ही वैल्यूएबल जो ओपिनियन है वो तहरीर करते हैं अपनी सोच और अपने फ़हम के मुताबिक, अपनी मेंटल एबिलिटी के अकॉर्डिंग। तो ये ब्लूम्स टेक्सोनोमी के अकॉर्डिंग जो है वो प्रायोरिटीज़ को इस्टेब्लिश किया जाता है। ये टॉपिक आज का फिर हमारा यहाँ कंप्लीट हुआ। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है असेंबलिंग द क्लासरूम टेस्ट, कि क्लासरूम टेस्ट को जमा किस तरह से किया जाता है। ये इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इससे रिलेटेड अब अगर कोई सवाल है तो वो कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास जो है वो मंडे को होगी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।